السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب میرے اپنے ایف ایس سی میں بہت تھوڑے نمبر آئے تھے تو میں کتنا پریشان تھا اور میں نے کس طریقے سے وہ اپنے مارکس امپروو کیے۔ بیسیکلی آج یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل جب آپ لوگوں کے مارکس کم آتے ہیں تو آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو اور کہتے ہو ہم لوگوں نے سال ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو اپنے مارکس کس طریقے سے امپروو کرنے چاہیے، کون سا بیسٹ وے ہے۔ بچوں 2009 کے اندر جب میں نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے تو میرا رزلٹ آیا اور اس کے اندر میرے مارکس جو تھے وہ صرف 314 نمبر تھے، اور اس کے اندر بائیو میں 36 تھے 85 میں سے، اور کیمسٹری کے اندر 37 تھے، فزکس میں 51 تھے، اور جو انگلش اردو تھی اس میں 75 تھے، اسلامیات میں 42 کے راؤنڈ اباؤٹ تھے۔ تو اس طریقے سے جو ٹوٹل مارکس تھے میرے وہ 314 تھے۔ خیر مجھے اس وقت کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں بڑا خوش ہوا بلکہ کہ ٹھیک ہے یار اچھے مارکس آ گئے ہیں، کیونکہ میرا جو ایم تھا بیسیکلی وہ صرف اتنا تھا کہ یار میں نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا ہے اور فیوچر میں ایک اچھا ٹیچر بننا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا مجھے یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے بس پاس ہو گیا ہوں تو یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد خیر میں نے سیکنڈ ایئر میں ذرا محنت کی کہ یار یونیورسٹی میں ذرا اچھے سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ تو بچوں میرے سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد میرے جو مارکس ہے وہ 775 تھے، 775۔ میں اور خوش ہو گیا کہ یار سیکنڈ ایئر میں بھی اچھے مارکس آ گئے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اب میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یار یونیورسٹی کے اندر اتنا زیادہ میرٹ ہوتا ہے۔ اب اتنا زیادہ میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں جو ہے نا کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے لوں اور یا کوئی پرائیویٹ MBBS کر لوں، کچھ ایسا ویسا کوئی سچویشن نہیں تھی، نہ ہی اتنا پیسہ تھا، اور نہ ہی کوئی مجھے MBBS کرنے کا یا ڈاکٹر بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یار میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، ایک نہ ویک اسٹوڈنٹ تھا اور نہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس لیے میں نے کبھی ایسا خواب ہی نہیں دیکھا کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ مجھے یہ تھا کہ یار یونیورسٹی میں چلا جاؤں اور ان فیوچر جو ہے وہ ایک اچھا ٹیچر بن جاؤں بس۔ اس کے لیے اب میں نے جب بہت ساری یونیورسٹیز میں اپلائی کیا پنجاب کی، تو میں نے دیکھا کہ میرا کہیں پہ بھی جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ہوا، وہاں میرٹ ہی اتنا زیادہ ہائی تھا۔ اب میں بڑا پریشان، گھر والے بھی انسلٹ کرتے تھے، رشتہ دار بھی باتیں کرتے تھے، پڑھائی بالکل رک گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ رشتہ داروں کو سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے اس کو کالج بھیجو، وہاں سے کوئی BSc وغیرہ کرواؤ اور بس ٹھیک ہے۔ میرا ارادہ تھا اور میرے بڑے بھائی کا بھی کہ یار نہیں آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے اور اس کے لیے تم مارکس امپروو کرو۔ اب لیکن شرط یہ رکھی کہ مارکس صرف ایک صورت میں امپروو کرو میرے بڑے بھائی نے کہ آپ کے کم از کم 100 نمبر زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ میں نے صرف اور صرف بچوں BS کیمسٹری میں ایڈمیشن لینا تھا اور اس کا جو میرٹ تھا وہ اتنا تھا کہ ایٹ لیسٹ میرے 850 پلس مارکس ہوتے تو ایڈمیشن ملتا۔ بچوں جب یہی بات ہم لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ یار کس کام میں لگ رہے ہو، اس نے زیادہ سے زیادہ کیا تیر مارنا ہے، اس نے کون سے بڑے تیر مارے ہوئے پہلے، زیادہ سے زیادہ 10 نمبر امپروو کر جائے گا، 20 کر جائے گا، اس سے ایڈمیشن پھر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ آپ ایک سال ضائع نہ کرو، پیسے بھی ویسٹ نہ کرو، آپ اس کو BSc کرواؤ۔ اور BSc اس وقت بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، آج کل تو ہو نہیں رہی نا، پہلے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، کوئی بندہ اس میں سے پاس ہی نہیں ہوتا تھا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کرواتے تھے تو سارے لوگ فیل ہو جاتے تھے۔ تو رشتہ داروں کا بیسک ایم یہی تھا کہ یار بس ٹھیک ہے 2 سال کالج جائے گا، اس کے بعد اس کی پڑھائی ختم اور بس۔ لیکن بیٹا میں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ پرومس کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں 100 نمبر امپروو کروں گا۔ اس کے لیے دیکھو میرا تو ایک بڑا سیدھا کیس تھا، میں نے اندازہ لگایا کہ یار میرے جو فرسٹ ایئر کے اندر مارکس ہیں وہ ہیں 314 اور میں سیکنڈ ایئر میں 400 کے قریب مارکس لے چکا تھا، تو مجھے یہ تھا
کہ یار میں پوری فرسٹ ایئر جو ہے وہ امپروو کر لیتا ہوں. میں نے کسی سبجیکٹ کو نہ ہی سیکنڈ ایئر کو چھیڑا تو میں نے پورا سال جو ہے وہ پڑھا. اور اس کے بعد بچوں میرے جو مارکس تھے وہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ واقعتاً امپروو ہو گئے. اور میرے مارکس 775 سے بچوں انکریز ہو کے وہ 863 پہ چلے گئے. اور اس طریقے سے آلموسٹ میں نے 100 مارکس امپروو کر لیا. اور پھر میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. میں نے وہاں سے BS کیمسٹری کی, وہاں سے میں نے MPhil کیا اور وہیں پہ میں PhD میں انرول ہو گیا. تو میں نے اپنا جو ایم تھا وہ الحمدللہ اچیو کر لیا. صرف بچوں صرف اور صرف میں نے جب امپروو کر رہا تھا تو میں نے اسٹرگل کی. اس کی اسٹرگل کی بیسک وجہ یہ تھی, ایک تو مجھے میرا ایم پتہ تھا, نمبر 2 بچوں مجھے یہ بھی اندازہ تھا, مجھے ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ پیپر کے اندر کویسچن کون سے آتے ہیں, کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ جب میں نے فرسٹ ایئر کے پہلی بار ایگزام دیے تھے تب تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میٹرک کی طرح تیاری کی, عیاشی بھی بہت کی جس کی وجہ سے مارکس نہیں آئے تھے. لیکن جب میں نے امپروو کیا تو وہ ایکسپیرینس بھی تھا, اوپر سے سیکنڈ ایئر بھی کر چکا تھا, تو اندازہ تھا کہ پیپر کس طریقے کا آتا ہے اور کس طریقے سے مارکس لینے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے مارکس امپروو کر لیا ہے. اور یاد رکھیے گا اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا یار, وہ جو میں نے 1 سال لگایا تھا اس سے کیا ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یاد رکھیے گا 1 سال لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, امپروو کر لیا کرو یار. بچوں یاد رکھیے گا امپروومنٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یاد رکھو اگر تو جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ ویسے ہو رہی ہو جو مارکس آپ کے آلریڈی ہیں تو پھر امپروو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر جو کچھ آپ بننا چاہتے ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر 1 سال لگانا پڑتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیا کرو. 1 سال سے آپ کی زندگی نہیں رکنے والی اور نہ ہی کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. تو بچوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی. دعاؤں میں یاد رکھنا بچوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.